السلام علیکم جی. آج مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی تھی اسلام آباد کے اندر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ ان پچھلی تاریخ کے اوپر کہ انہیں اپنا جو امجد پرویز تھا، جی میں خالد پرویز کہا گیا سا پوری قوم میری تصحیح کرن ٹر پیندی یار، وہ بڑھاپا ہے. اچھا، وہ آپ کے ذہن کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ پچھلی دفعہ جب میں نے ریکارڈنگ کروائی تھی تو وہ اپنے والد صاحب کی اطلاع تھی کہ ان کی طبیعت بہت سخت خراب ہے، تو وہ بھی سوار ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں پھر آپ کے لاشعور کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں نا، تو وہ پھر زبان بعض اوقات وہ ساتھ نہیں دے پاتی. تو وہ امجد پرویز صاحب ہیں، حالانکہ میری تو ان سے ملاقات بھی ہے، یاد اللہ بھی ہے، بہت شفقت کرتے ہیں، ہمارے دل میں بھی وہ ان کا بڑا احترام ہے. تو آپ لوگ ہماری تصحیح کرنے چل پڑے. تو بہرحال وہ امجد پرویز صاحب کی جگہ عرفان قادر صاحب آئیں گے. عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر جو تھے وہ اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ مختلف تھا. ریفرنس کے وہ حامی تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس پہ سزا ہو سکتی ہے، جس میں میاں نواز شریف صاحب کو وہ اس سائڈ پہ کھڑے تھے. لیکن جیسے ہی فیصلہ آیا اس کا تو وہ فوراً فینس کراس کر کے ادھر آ گئے. انہوں نے کہا یہ سزا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور چونکہ میڈیا پہ آتے رہتے ہیں، میں جو ٹی وی پہ پروگرام کرتا تھا اس میں بھی ان کو کئی دفعہ لیا، تو وہ کہنے لگے کہ وہ کیس پروو کیا جا سکتا تھا عدالت کے اندر، لیکن چونکہ جلدی بہت تھی، 2018 کے الیکشن سے پہلے نتائج چاہیے تھیں. 2 سال کی محنت تھی، 3 سال کی 3 سال کی نہیں محنت تھی صاحب، کیانی صاحب کے جانے کے بعد کی محنت تھی. تو وہ محنت تھی، تو وہ اس لیے جب پیچھے سے پریشر ہو، اسائنمنٹ ہو، انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور والوں کا جو نمائندہ ہے وہ روزانہ پیش ہو کے جج کو کہے کہ یہ کام کرنا ہے سر، یہ کرنا ہے فلان ڈیڈ لائن سے پہلے، تو پھر جو اویلیبل آپشنز تھے ان کے تحت یہ کر دیا گیا. ویسے بھی جو عقل مند جج ہوتے ہیں وہ دوسری سائیڈ رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ سر دیکھیں کتنا ویک فیصلہ دیا ہے، یہ کسی ٹانگوں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو ملک قیوم صاحب بھی ایسے کیا کرتے تھے کہ وہ پارٹی کے خلاف ویک فیصلہ دیا کرتے تھے جو سپریم کورٹ میں آگے جو سسپینڈ ہو جاتا تھا. لیکن یہاں پہ مالکوں نے، انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور والوں نے اپیل کا کوئی فورم چھوڑا ہی نہیں تھا. ریویو تھا، ریویو نارملی 99.9% جو ہے وہ ڈسمس ہو جایا کرتا ہے، تو وہ ڈسمس ہو گئی. تو یوں میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی. اب جناب جو ہے یہ عرفان قادر صاحب جو ہیں کریں گے، دھڑلے والے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ڈٹ جانے والے آدمی ہیں. بالکل میں ان سے ذاتی طور پہ بھی نیاز مندی حاصل ہے، تو اس لیے یہ بات کہہ سکتا ہوں. وہ اگلی سماعت کے اوپر آج، میرا خیال آج یا کل میں وہ درخواست دائر ہو جائے گی. متفرق درخواست ہے جس میں یہ گزارش کی گئی ہے کہ جناب کچھ حقائق جو ہیں وہ پچھلی عدالت نے نہیں دیکھے، جو کہ بعد میں سامنے آئے ہیں، ان کو دیکھ لیا جائے. یہ ولاگ میں نے مریم صاحبہ کی، یہ بات میں نے مریم صاحبہ کی جب پچھلی پیشی تھی اس پہ عرض کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اس میں جو ہے جو آن ریکارڈ ڈاکومنٹ ہے جس کو ویریفائی بھی کیا جا سکتا ہے اس پورے مسئلے کے اندر، وہ اپنا شوکت عزیز صدیقی صاحب، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں محترم، ان کا وہ بیان ہے، بیان حلفی ہے، جو انہوں نے اپنے نکالے جانے کے اوپر اپیل میں لفظ کیا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. اور گل و گلزار نے پورے دور کے اندر وہ درخواست نہیں لگنے دی، اور فروری تک نہیں لگے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، نہیں لگنے دی اس نے. اور اب تو میرا مطلب ہے کہ حامد خان جیسا سپر آدمی، جن کے منہ سے مطلب ہم نے کوئی 2 دہائیاں ہائی کورٹ رپورٹنگ کی ہے، اور 1.5 دہائی تقریباً، تو ہم نے حامد خان صاحب کے منہ سے سخت بات نہیں سنی. اور حامد خان پھٹ پڑا ہے گل و گلزار کے سامنے. مطلب کہ وہاں پہ تو وکلا نے یہ بھی کہا، میں نہیں کہہ رہا سر، میری کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو وکلا کا سیمینار ہوا ہے وہاں پہ تو انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ جب بیٹے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں تو تم کراچی میں بلڈنگیں کیسے گروا رہے ہو، تمہارا تو پرسنل اسٹیک ہے.
یہ بھی کہا وہاں پہ وکلا نے. میں دہرانے کا مجرم ہوا ہوں, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, میں نہیں سر ایسی بات کہہ سکتا. یہ جو مطلب کہ بدخواہ لوگ کہتے ہیں, یہ عبدالقیوم صدیقی جیسے لوگ ہر ہفتے جو یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا میلہ لگایا ہوتا ہے, یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے. میں نہیں کہتا سر, میں گناہ گار آدمی, کمزور آدمی سر, ٹھیک ہے. تو چھوڑیں اس بات, یہ اس وکلا کنونشن کے اندر سے یہ بات نکل کے سامنے آئی ہے. اچھا جی, یہ جو ہے جی چھوڑیں اس بات کو. تو وہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں, ان کا جو بیان حلفی لفظا ہونا ہے, بنیادی طور پہ کنسیویبل یا ایڈمیٹیبل فیکٹ تو وہی ہے. دیکھیے آپ اگر ویڈیو, کچھ لوگوں نے پھر اس پہ ولاگ کے اوپر پھر ویڈیو بنی کہ جی وہ ویڈیوز جو ہیں وہ جنرل ارشد کہہ رہا ہوں جج ارشد ملک کی وہ پیش کی جائیں گی. جج ارشد ملک کی ویڈیو کا ان کے اندر کوئی تک نہیں بنتا, کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ جج بشیر کا ہے, اور جج بشیر جو ہے اس نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ توڑا ہے. قانون کے مطابق احتساب کا جج جو ہے 1 دفعہ کی مدت کے لیے اپوائنٹ ہو سکتا ہے 3 سال کے لیے, اور 3 سال کے بعد اس کو ایکسٹینشن دلوائی گئی. سنگی پہ 9 رکھ کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے, اور بندوق جن کو پاس ہے انہوں ہی دلوانی تھی نا جی, تو وہ دلوائی گئی. پھر دوسری ایکسٹینشن دلوائی گئی, نے کہا دے دیں, ٹھیک ہے. پھر تیسری ایکسٹینشن دلوائی گئی, اب چوتھی ایکسٹینشن پہ چل رہا ہے یہ بندہ, ٹھیک ہے. اور کرنا اسے کچھ نہیں ہوتا, جو فیصلہ لکھا ہوا آتا ہے وہ پرناؤنس کر دیتا ہے بیچارہ, اور اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کر دیتا ہے. اللہ خیر صلی اللہ. تو جج بشیر صاحب کا فیصلہ ہے جی. تو اس میں جج ارشد کی ویڈیو جو ہے وہ کیا کرے گی؟ میرا مطلب ہے دوست احباب جو ہیں وہ کچھ خدا کا خوف کر لیا کریں جب وہ ولاگ کرنے بیٹھیں. نمبر 1. نمبر 2, پھر کچھ دوستوں نے کہا کہ جی آڈیو آئے گی. او بابا, آڈیو تو متعلق ہوگی نا کہ کوئی جج صاحب اس وقت کوئی کسی بھوٹان کی سپریم کورٹ کے جج کسی کو فون کر رہے ہیں تو وہ آڈیو, ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال اس سے کوئی تعلق ہوگا. وہ اوور آل ایک کیس پیش کریں گے, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا جو ٹارگٹ ہوگا یا ان کے آڈینس ہوں گے وہ عدالت کے ججز نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ میڈیا ہوگا, وہ میڈیا ٹرائل میں جائیں گے. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو کام میاں نواز شریف صاحب نے سیاسی محاذ پہ بیٹھے ہوئے اٹھا دیا ہے, اس کے بعد ان حقائق کے منظر عام لانے کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے گا. یہ جو حقائق ہیں یا جو ان کو اور اس کے اوپر بحث کرانے میں تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے گا. ان دی مین وائل جو ہے وہ جو آگ پخائی ہے اس کے اوپر پٹرول ہلکا ہلکا ٹپکایا جائے گا. پرانے زمانے کے اندر ایک ریت آیا کرتی تھی ڈی جی خان سے, جو ایسے ڈالتے تھے تو وہ ایک دم آگ بھڑکتی تھی. جو لوگ گجرانوالے میں رہے ہوں ان کو پتہ ہے, وہ سٹین لیس سٹیل کے برتن بنانے والی بٹیوں کے اندر وہ پھینکی جایا کرتی تھی. بڑے ہوئے تو ہمارے اوپر انکشاف ہوا کہ اس کے اندر وہ یورینیم والی ریت ہوتی تھی, اس علاقے سے لے کے آتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی ریت میاں صاحب ڈالتے جائیں گے. سیاست کی جو بھٹی انہوں نے جلائی ہے اس کے اندر, تو وہ آگ کا الاؤ جو ہے وہ دہکتا جائے گا. تو ایک خاص نمبر پہ جا کے یہ والا پٹرول کا پورا اس کے اوپر گرا دیا جائے گا. وہ پٹھی نو آگ نہ لگ جائے میاں صاحب, دھیان نال, ہاں یہ پوری پٹھی کو جلا کے پسند کر دے گا یہ والا فیکٹ جو ہے. لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ ہلکی ہلکی آگ کے اوپر نا وہ بھوننا چاہ رہے ہیں. وہ جو باربیکیو ویسے بھی ہلکی آگ پہ بنے بڑا مزیدار ہوتا ہے, اور جو ہے وہ ان سے زیادہ کن کو پتہ ہے, کیونکہ وہ انہیں کھانے کا بہت شوق ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر کریں گے. اب میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے علاوہ کوئی جو ہے فارمیڈیبل ایویڈنس نہیں ہوگی جو اس سے, اللہ کرے ہو اس کو بھی جو ہے. لیکن عرفان قادر صاحب جو ہے ان کا خیال یہ ہے, جو انہوں نے ایک دفعہ نجی گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ شاید کسی ویڈیو کی انہیں ضرورت, میں نے ویسے ہی سوال کیا تھا مذاکر ان کو کہ آپ کو اگر وکیل کر دیا جائے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بیسک فیکٹ کے اوپر فیصلہ اڑا دوں گا میں عدالت میں کھڑا ہو کے, کسی ویڈیو کو ایویڈنس کے طور پہ لانے کے لیے مجھے تو ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بہت ہی ویک فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں کنہوں نے لکھا ہے,
ساتھ میں انہوں نے کہا تھا، ساتھ پتہ نہیں کنہوں نے لکھا ہے، لیکن یہ فیصلہ تو ایسے اڑتا ہے یار، یہ ان کا تھا۔ اچھا یہ دوسری بات اپنی جگہ کے اوپر میں نے کہا کہ آپ کے وہاں پہ جو ہے ایک نیا منظر سامنے آیا۔ میں نے اپنے ایک اور ولاگ کے اندر آپ کو عرض کیا تھا کہ میڈیا کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ صرف میڈیائی لڑائی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اب فزیکل لڑائی بھی شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا، مریم نواز شریف صاحبہ میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے کھڑی ہوئیں، اور کچھ صحافی نما حضرات جو ہیں انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں ہتھوں بکھی پہ گئے، گریبان پکڑ لیے، اور اس کے بعد ان کا جو ایشو تھا وہ ڈومینیٹ کر گیا۔ اب آپ دیکھیں نا، مریم نواز شریف آ کے کھڑی ہو گئی ہیں اور عین اس وقت لڑائی شروع کر دی اور گالم گلوچ شروع ہوئی، خاتون کے سامنے گالی بکی جائے وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریم نواز کی آواز دبانے والے لوگ ہیں، ان کا خیال ہے کہ میڈیا کے محاذ پہ تو ہم گئے ہیں پٹ، بے بنیاد خبریں لگوا لیں، بے بنیاد تبصرے کروا لیں، اپنے پیڈ یافتہ، میں کہنے لگا تھا وہ پٹا یافتہ، وہ پٹا نہیں پایا ہوتا جی، وہ کسی جانور کے گلے میں جس کو ہم گھر پہ پالتے ہیں 4 ٹانگوں والا، پٹا یافتہ جرنلسٹوں سے، تبصرہ نگاروں سے جو بکواس مرضی کروا لیں، لیکن فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اب جب زبانی دیکھیں لڑائی کب ہوتی ہے، جب زبانی گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ زبانی گفتگو دلائل میں ہو سکتی ہے، زبانی گفتگو دلائل ختم ہوتے ہیں تو گالم گلوچ شروع ہوتی ہے، تو جب گالم گلوچ شروع ہوتی ہے تو پھر کسوننا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسونوی اگر ختم ہو جائیں تو پھر ڈھاس ڈھاس شروع ہوتی ہے۔ تو یہ کسون کا ویلا آ گیا، ٹھیک ہے، اور کسون بازی بھی ایک خاتون کے خلاف، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے۔ مجھے لگا کہ یہ بہت جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو محتاط ہونا چاہیے، ان کے ورکرز کو محتاط ہونا چاہیے کہ ان کا دشمن جو ہے وہ گھٹیا پن کی ایک اور سیڑھی نیچے اتر آیا، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھیں اب جب یہ اپلیکیشن سبمٹ ہوگی، جب عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنے گی اور جرنلسٹوں کے ہاتھ میں لگے گی، تو ہمیں بھی کوئی اللہ کا بندہ کاپی بھجوا دے گا۔ اللہ کے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے پنڈی کے اندر، تو میرا مطلب اسلام آباد کے اندر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو وہ ہمیں کاپی بھجوا دے گا، تو پھر ہم اس کا انالیسس لے کے آ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کے لیے توفیق عطا کرے۔